واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ حضرت سید موسیٰ پاک کی رکھوالی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ 5 سال کے بعد حضرت عبداللہ سومعی کے یہاں مہمان آتے ہیں تو آپ نے فرمایا سید موسیٰ یہ دسترخوان لگاؤ اور مہمانوں کو پھل توڑ کر کھلاؤ، اس کی مہمان نوازی کرو۔ حضرت سید موسیٰ نے دسترخوان لگایا، پھلوں کا انتظام کیا۔ مہمان جب کھانے لگے دیکھا تو کوئی پھل کڑوا کوئی تیتا ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ سومعی تم نے نوکر کیسا رکھا ہے جس کو پھلوں کا پتہ نہیں کہ کس پھل کا رس میٹھا ہوتا ہے کس کا کڑوا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ سومعی نے کہا تھا اے سید موسیٰ تمہیں پھلوں کا تجربہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا حضور 5 سال ہو گئے پاک کی رکھوالی کرتے ہوئے، پاک کی رکھوالی تو کیا مگر اللہ گواہ ہے 5 سال کے مدت میں سید موسیٰ آپ کے پاک کا ایک پھل بھی نہیں ایک پھل بھی نہیں چکا ہے۔ حضرات کیا یہ بات تسلیم کرنے والی ہے؟ کوئی انسان سیب کی فیکٹری میں کام کر رہا ہو، سیب کا ذائقہ نہ لیا ہو، کوئی انگور کی فیکٹری میں کام کر رہا ہو، انگور کا ذائقہ نہ لیا ہو، اللہ اللہ وہ مہمان کہتے ہیں عبداللہ سومعی تمہارا نوکر جھوٹا بول رہا ہے۔ جو انسان 5 سال تک پاک کی رکھوالی کر رہا ہو سیب نہ کھایا ہو یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو عبداللہ سومعی نے کہا تھا اگر یہ نوجوان کہہ رہا ہے تو اس کی بات میں سچائی ہے۔ واہ واہ بے شک مہمانوں نے کہا تھا عبداللہ سومعی تمہیں کیسے معلوم ہے؟ عبداللہ سومعی کہتا ہے ایک رات میں اپنے مکان پہ آرام کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا یہ بغداد کی وادی میں آندھیاں چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے۔ میں جب صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ بغداد کے اطراف میں جتنے پیڑ تھے سب گر گئے ہیں، اپنی جڑوں کے ساتھ اتر کر زمین پر لیٹ چکا ہے۔ میں نے سوچا کہ جب ان پیڑوں کا یہ حال ہو گیا تو میرے سیب کے پاک کا حال کیا ہوا ہوگا۔ لیکن جو ہی میں بغداد سے چل کر اپنے پاک میں قدم رکھتا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ آندھی تو بغداد کے اطراف میں چل رہا ہے مگر میرا پاک آندھی کے زد سے محفوظ ہے۔ اور وہ نوجوان پاک میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو نوجوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں بلکہ سچا ہوا۔ سبحان اللہ وہ حق ہے بے شک بے شک جھوٹا نہیں وہ سچا ہوا کرتا ہے۔ حضرات جب رزق حلال پاکیزہ اترتا ہے اور ماں جب عابدہ زاہدہ ہو جاتی ہے تو بیٹا وقت کا شہنشاہ اولیاء بن جاتا ہے۔ حضرات اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے کیا پتا چلا آج قوم مسلم کا حال اتنا بدتر ہو چکا ہے۔ حضرات لڑکا اور لڑکی کا اگر رشتہ کیا جائے تو لڑکی تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے لڑکے والا کہتا ہے اپاچی گاڑی ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی، اتنا سونا ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اتنے باراتی کا انتظام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں غریب باپ پر اتنا ظلم کرنے والے، غریب ماں کے پیروں کی پائل اتارنے والے، غریب ماں کے گلے سے چین اتارنے والے، غریب بیٹی کی باپ کی زمین بیچ کر تم اپنے گھر کو آباد کرنے والے یہ چاہتے ہو کہ غریبوں کا مال ہڑپ کر کے میرا گھر آباد و شاد ہو جائے گا۔ یاد رکھیے جب غریب کا دل دکھتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اے میرے سنی جنتی مسلمانوں اپنے معاشرے میں شریعت مصطفیٰ قائم کرو۔ خدا کی قسم جس طرح سے میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کو رحمت کہا ہے وہ رحمت ہی ہے، وہ ہمارے لیے زحمت نہیں ہے، بس طریقہ ہمیں شریعت مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ جو اپاچی گاڑی ہم لیتے ہیں ڈیمانڈ کر کے 5 لاکھ کا جہیز 3 بھری سونا، یہ علماء کرام کی جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں امام صاحب مولانا صاحب یہ بتائیے میں جو اپاچی گاڑی مانگ کر کے لیتا ہوں کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ کیا میں 3 بھری 4 بھری سونا مانگ کر لیتا ہوں کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ خدا کی قسم جو جہیز خوشی سے دے دے وہی لینا حضرت علی کی سنت ہے، اور مانگ کر لیا جائے تو اسلام کی روشنی میں حرام۔ وہ سونا بیچ کر وہ اپاچی گاڑی بیچ کر آپ نیا کرتا خرید لیے، نیا کرتا سلوا لیے اور مسجد میں آ گئے جناب والا کہ ہم تو